everyone, my name is Faik and you're watching Faik Clicks. I was sitting in my home and then I received a notification from the college that college has started. This notification made me feel so worried that I realized that I'll be not having an ample time. So I decided to travel or to go any place immediately. In this short time, I was thinking about this thought. इसी thought को सोचते सोचते फिर मैं बाहर निकल आई वॉज नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर प्लेस इन माई माइंड बट फिर मेरी नज़र पड़ी इन पहाड़ों पे जो पहाड़ मेरे आंगन से रोज़ दिखते हैं। फिर मैंने सोचा कि इससे बड़ी जगह अभी इस वक्त पे कोई नहीं हो सकती है। सो आई डिसाइडेड दिस फाइनल थॉट कि चलो अब चलते हैं। So this is my bag and let's do packing and let's start. Let's study. बैग पैक पहना, दरवाज़ा खुला, एक सांस गहरी ली और दिल फिर से चला। सब कुछ पीछे छोड़ दिया इस पल के लिए, न जाने कब लौटूं, बस चला हूँ खुद के लिए, बस चला हूँ खुद के लिए। So this is the beauty of the Gogoldora and particularly this spot is my favorite. गोगलडोरा को पास करते हुए हम फिर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और वी रीच्ड वेरी लेट बिकॉज हम घर से ही लेट निकले थे। 7 बज गए हैं अभी और we have reached our destination. Okay, we have reached Sunshine Peak, Gogoldora, and it is 9 kilometers away from Gogoldora. थकान ज़रूर थी लेकिन उस खामोशी में एक सुकून छुपा था। दुनिया का शोर रुक गया, न डेडलाइंस न भीड़, सिर्फ मैं और पहाड़ थे और ऊपर आसमान का एक बेपनाह जहां था। थकान के बाद एक कप चाय का ख्याल था और फिर क्या, उसी वक्त बारबेक्यू भी शुरू की। आग की आंच, मसालों की खुशबू और ग्रिल पर से सिकती हुई चिकन हर लम्हा जिंदा था। Hi, good morning. I just woke up and realized that sun is about to rise, and time is 6 a.m. in the morning. We are here at Sunshine Peak. The weather is very beautiful, and अभी हम ट्राई करेंगे उसके बाद some again barbecue. Maybe again then we may trek towards the Nakwirpal और उसके बाद we'll leave this place at 4 p.m. perhaps. This is Max and अभी हम आग जलाते हैं इधर and let's see how much I will be successful. अभी हम आग जलाते हैं but for that I need उसके लिए मुझे ये चाहिए and this is already wet और अभी ये किसी काम का नहीं है, so let's see. फिर मैं इन्हीं को निकलने ढूंढने पड़ा जंगल में बिकॉज इन फॉरेस्ट दिस वर्क्स एज लाइक ए पेट्रोल। जलाने के लिए बस ये 2-3 काफ़ी। Look at my hands.
صبح کا وقت تھا اور ٹھنڈ ابھی بھی اپنی جگہ برقرار تھی۔ رات بھر کی تھکان کے بعد میں نے پھر سے آگ جلائی۔ لکڑیاں جلاتے ہی ایک سکون سا محسوس ہوا۔ اب چائے بنانے کا وقت تھا۔ گرم پانی، چائے پتی اور ہوا میں اڑتی ہوئی خوشبو، جنگل کے بیچ ایک سمپل سی چائے بھی کسی لگژری سے کم نہیں لگتی۔ ہر چسکی کے ساتھ لگتا ہے کہ جیسے یہ سفر اور بھی یادگار بن رہا ہے۔ میں نے پانی گرم کیا، چائے پتی ڈالی اور جیسے ہی الائچی کی خوشبو ہوا میں پھیلنے لگا جیسے صبح زندہ ہو گئی ہو۔ جنگل کے بیچ جب ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہوں اور سامنے سے سورج ہلکی روشنی بھیج رہا ہو، اس وقت ایک گرم کپ چائے صرف ایک ڈرنک نہیں ہوتی، ایک محسوس ہوتی ہے جو دل کو چھو جاتی ہے۔ ہر چسکی کے ساتھ ایسا لگتا ہے جیسے وقت تھوڑا رک گیا ہو اور یہ لمحہ صرف میرے لیے ہے۔ یہی ہے چائے کا میجک، سمپل لیکن دل کو چھو جانے والا۔ جب زندگی پوری فرسٹریشن سے گزر رہی ہو تو تب ایک انسان کے لیے سولو ٹریکنگ کے علاوہ کیا ہی اور بیسٹ ترفیح ہو سکتی ہے۔ صبح کا وقت تھا۔ کیمپ کے آس پاس سب کچھ خاموشی تھی، صرف ہوا کی ہلکی سی آواز اور جنگل کی خوشبو تھی۔ بیگ پیک ہو چکا تھا، شوز ٹائٹلی لیسڈ تھے اور میں نے اپنے سفر کے لیے تیار تھا۔ آج کا دن الگ ہونے والا تھا۔ آج ایک سولو ٹریکنگ کا سفر ہونے والا تھا جہاں میرا ہر قدم مجھے سے ملنے کو آ رہا تھا۔ اسکول میں تو میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا، پر ایک پوئم جو میں تو بھول سکتا ہوں پر میرا دل نہیں۔ That is the poem by Robert Frost, which goes like this: The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. میری آنکھوں کے سامنے ایک لمبا راستہ تھا، ہر قدم پہ تھوڑی سی تھکان تھی پر ایک نئی امید تھی۔ یہ سفر صرف اکیلے ہونے کا نہیں، اپنے اندر کی باؤنڈریز کو کراس کرنے کا تھا۔ ایک ایسا سفر جہاں میں اپنے فیئرز کو سمجھ کر انہیں اپناتا اور اپنی لمٹس کو توڑتا۔ جنگل کے اندر قدم رکھا اور جیسے ہی میں نے پہلا قدم رکھا وہ پوری دنیا بند ہو گئی تھی۔ ہر چیز میں ایک نئی میننگ تھی، وہ ٹھنڈی ہوا، پیڑوں کی شانتی اور وہ خاموشی پاتھ جو مجھے بس اپنے ساتھ لے گیا۔ اینڈ مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ۔ ہر اسٹیپ کے ساتھ یہ لائن زندگی کی سچائی کی طرح لگ رہی تھی۔ راستہ کافی لمبا تھا لیکن منزل کافی پاس تھی، کیونکہ یہ سفر صرف دور جانے کا نہیں، اپنے آپ کو جاننے کا تھا۔ جب میں نے آخری قدم اٹھایا تو یہ سفر صرف ٹریکنگ کا نہیں تھا، یہ اپنے اندر کا کھوج تھی، ایک نئی دنیا کی تلاش تھی جہاں صرف میں تھا اور میری تنہائی، ایک کھلا آسمان، نیچے زمین اور ایک لڑکا with full of dreams. I'm completely tired right now, and that is the mountain I'd already dreamed to see behind those mountains. Everywhere I go, it's not only here. Everywhere I go, whenever I see any mountain, I really have a lot of desire, to see what is behind that mountain. Well,
So I traveled like perhaps 10 kilometers from the Gogodora, and right now I'm here from the back of the Ringa Valley, and that mountain is Dhanwas, and that is Nakwipal and Pajan extra, that way. So this is I have been here at this place for my first time. I never knew like it is so beautiful here as well. As you can see behind me, this is an unexplored place in Kashmir tourism places, and all the people know about the Gogoldora and Ringawali, but this place is like from Dhanwas. Uh, there is not availability of road. That's why it is lake in exploration, and there should be a road from the main Gogoldora to Dhanwas. Then trust me, it will Gulmarg, Pahalgam, they will lose their publicity, and it will be more beautiful than that. But it is just a lack of the transport uh, facilities. That's why it is unexplored, and here I am feeling very tough with this kind of environment here, as it is so quiet. There is no noise, there is no human polythene, there is nothing. It's so clean, and there are parrots, even like even that birds which we used to have in our home, which are extincted, which are not here right now because of the 5G. Those birds are still existing in these places. I was stunned to see those kind of birds here as well, which I used to see in my home like 5 years ago, 6 years ago. And after coming 5G and network, it is said that they vanished. Those those breeds of birds vanished completely. But here you come, I saw some of them. Uh, Birds are still even still there in mountains. It is because it is so quiet here. It is so clean here as well. That's why they are still alive. And as well, I saw parrots. I saw a lot of birds, uh, which may not have their own habitat here. They used to live in cities. They used to live in villages, but unfortunately, due to the network and extra all these issues. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are dully dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep.